والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ۔ آنے دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باجے محمد بخشا کون کرے غم خاری، تے پئی دے سجن ہوندے تے پئی دیاں باواں، باپ سر دا تاج محمد، ماواں ٹنڈیاں چاواں۔ آج یہاں پہ جو بیٹھے ہیں علامہ صاحب کے والد صاحب کی بخشش کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ قبرستان میں رکے، درخت سے ایک ٹہنی اتاری، اس کے دو حصے کیے، ایک قبر پہ رکھ دیا اور دوسرا دوسرے پہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ٹہنی جب تک تر رہے گی، رب کا ذکر کرتی رہے گی، اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا رہے گا۔ اگر ایک درخت کی ٹہنی رب کا ذکر کرے، اس کا ثواب قبر والے کو ملتا ہے، اور جس کا بیٹا عالم دین ہے اگر وہ باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر رب کا قرآن پڑھے، پھر اس کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یقیناً بزرگوں نے اپنی زندگی جو رب نے مقرر کی تھی وہ گزار کر دنیا سے چلے گئے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی مقررہ مدت گزار کر دنیا سے جانا ہے، لیکن اس اعتبار سے وہ بزرگ خوش قسمت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، ان کے دل کے اندر دین کی محبت ڈالی، اور اسی دین کی محبت کی بدولت انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو دین کے راستے پہ لگا دیا، اور بیٹا بھی فارغ التحصیل ہو کر اپنے خطے میں مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے، واعظ و خطاب کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے اللہ کے احکامات، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرتے رہے، اور اب دیار غیر میں، غیر مسلم ملک کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کر رہے ہیں۔
جنازے کے اندر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ایک کثیر تعداد میں علماء کا آنا، مشائخ کا جمع ہونا، حفاظ کا جمع ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یقیناً یہ دیندار خاندان ہے، اس لیے رب کا کرم ہے۔ میں ابھی بیٹھے سوچ رہا تھا، سامنے چھوٹا بیٹا پروفیسر صاحب کا بیٹھا ہے، حافظ قرآن ہے، یہ بچہ بھی حافظ قرآن ہے، ان کے والد علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی دامت برکاتہم القدسی جامع صاحب فرما رہے تھے کہ وراثت کے اندر نیک صالح اولاد چھوڑ کر گئے ہیں بزرگ۔ میں ذکر کروں یا نہ کروں پروفیسر صاحب کا، کشمیر میں مساجد کے حوالے سے، کشمیر میں مختلف مقامات پر دروس قرآن کے حوالے سے، پاکستان کے مختلف اہل سنت کے جامعات میں جا کر، وہاں دارالعلوم میں جا کر اس بندے کی دینی خدمات تھی، تبھی تو دیار غیر میں جہاں قادیانی عروج پہ ہے، جہاں کفار عروج پہ ہے، وہاں جا کر یہ بندہ کالا کالا رسول اللہ کی اگر صدائیں بلند کر رہا ہے تو یہ عزت اس خاندان کو ہے، یہ عزت اس فتح پور تھکیالہ کشمیر نکیال کو ہے۔ اور اگر آپ ان کے دوسرے بھائی ظہور کو دیکھیں تو اس پر بھی رحمت کا ظہور ہے۔ اپنا چینل لانچ کیا تو یہ غوث پاک کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اولیاء والے لوگ وہاں جانے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، یقین کیجیے، اس پاسپورٹ پہ قادیانی لکھوا کر ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ نوجوان وہاں گیا، وہاں جا کر جو چینل لانچ کیا اس کا نام رکھا غوث کیا چینل۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی بات ہے، دین کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر، اس خاندان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ چچا رفیق کی جو تعریفیں اور خدمات، مجھے بھی نکیال بازار میں کم و بیش 30 سال ہونے لگے ہیں۔ اب یقین کیجئے میں بھی بات کروں ان کے حوالے سے نہ کروں، جانے والے کی چہرے کی رنگت اور خوبصورتی اور نورانیت یہ بتا رہی تھی، جانے والا اللہ کا دوست جا رہا ہے۔ والد گرامی کی اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، وہ کوئی محتاج بیان نہیں۔ اے دنیا اے مسافر خانہ، تے کوئی آوے کوئی جاوے، او کس دی جرت محمد بخشا، جیڑا پکے ڈیرے لاوے، کس دی جرت محمد بخشا، جیڑا پکے ڈیرے لاوے، تے اے دنیا او دن 4 دہاڑے، تے کتھوں لے جانا، او یار بنا لے تو کملی والا، جہ جنت نو جانا، تے لے او یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن